اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں. یہاں یو کے میں اسپتال والے جو پری میچور بچے ہوتے ہیں، جو پورے نہیں بن پاتے، ادھورے پیدا ہوتے ہیں یا پھر فوت شدہ بچے ہوتے ہیں، ان کے دفنانے کا ہاسپٹل خود ہی انتظام کرتا ہے. اب وہ کرتے یہ ہے کہ ایسے اگر بہت سارے بچے جمع ہو جائیں تو ان کی اجتماعی قبر بنا دیتے ہیں. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی جائز ہے. جب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایک ساتھ مردے جمع ہو جاتے ہیں اور جگہ کی تنگی ہو خاص طور پر، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بڑی قبر میں کئی مجاہدین کو ایک ساتھ دفنانا ثابت ہے. اور یہ تو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، اب ان سے تو آپ یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ہر ایک کے الگ الگ قبر بنائیں اور شرعی تقاضے کے مطابق کوئی چیز کی ڈیمانڈ آپ کریں. تو لہٰذا اگر وہ اجتماعی قبر بناتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو آبجیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی شرعی لحاظ سے قباحت بھی نہیں ہے. وہاں دفنانے میں آپ گناہگار وغیرہ نہیں ہوں گے. ایک بھائی نے پوچھا کہ حج یا عمرہ کیا کسی نے اور مدینہ منورہ نہ گیا تو کیا حج یا عمرہ نہ ہوگا؟ اور کیا مدینہ منورہ کی حاضری ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ دیکھیں، حج یا عمرے سے مدینے کی حاضری کا یا حاضری سے ان حج کی یا عمرے کی صحیح ادائیگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا اور فرض کر لیں کوئی مدینے نہیں گیا، اس کا حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن کیا مدینے کی حاضری واجب ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے بعض اکابرین نے اس کو بالکل قریب واجب قرار دیا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی صحت پہ آپ شبہ کر سکتے ہیں، یعنی کلام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو ہمارے اکابرین نے قبول کیا. اور جب کسی حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج و عمرہ کیا پھر وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ سے جفا کی. تو یہ اس طریقے کے الفاظ ضرور، یعنی بے وفائی کی، اس طرح کے جب الفاظ موجود ہیں، اس اعتبار سے فقہا نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی حاضری قریب واجب ہے. لیکن اعادہ کر دیتے ہیں کہ فرض کر لے اگر کوئی عذر کے سبب یا بلا عذر بھی حج یا عمرہ کر کے مدینہ نہ گیا تو یہ کہنا بھی زیادتی ہوگی کہ اس کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ پڑوسی ملک سے چونکہ کویسچن تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار جتنی بھی انڈیا سے فلائٹس جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے اور ایجنٹ جو ہے وہ ہمیں مدینہ لے آیا، اب اس کے بعد ہمیں مکہ لے کے جائے گا اور دوبارہ پھر مدینہ لے کر نہیں جائے گا، تو کیا حج یا عمرہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب اسی میں شامل ہو گیا کہ بالکل آپ کا حج یا عمرہ ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد آپ حاضری دیں، جسٹ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حاضری دیں پھر حج یا عمرے پہ چلے جائیں. ہمارے اکابرین اس باب میں مختلف ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے حج یا عمرہ کرو تاکہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاؤ، پھر پاک و صاف حالت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اپنے لیے استغفار کریں اور یہ نبی بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. لہذا اکابرین کہتے ہیں پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سرکار سے استغاثہ کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری آواز سرکار تک پہنچائے گا، سرکار اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں گے. اللہ نے وعدہ فرما لیا قرآن میں، جس سے میں نے آیت سنایا تو میں گناہوں سے پاک و صاف ہوں گا، اس کے بعد یہ حج و عمرے کے لیے میں جاؤں گا. اور تیسری بھی ایک سوچ نظر آتی ہے، حضرت باجید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج اور عمرہ کیا اور پھر آپ مدینے نہیں گئے، آپ واپس چلے گئے. کسی نے کہا کہ آپ مدینے نہیں جا رہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ حج یا عمرے کو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ بناؤں. میں واپس جاؤں گا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے قصدن وہاں سے پھر واپس آؤں گا. پھر آپ علیحدہ آئے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی. تو یہ بہرحال عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز ہیں. عام آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ جیسے آپ کی فلائٹس کی ترتیب ہو ویسے کر لیں، پہلے مدینہ منورہ یہاں حاضری دے کے حج و عمرہ کریں، اور پہلے اگر آپ جدہ سے مکہ جا رہے ہیں پہلے حج و عمرہ کریں پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں. ہاں، یہ بہت بڑی بے وفائی کی سی بات ہوگی، جفا کی بات ہوگی، اور یہ سعادت مندی سے دوری کی بات ہوگی کہ باوجود قدرت آپ حج یا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں اور مدینہ منورہ کی حاضری نہ دیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مدینہ میں کیا ہے تو آدمی سر کے بل چل کر جائے. خود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کے روضہ انور پر ہر وقت 70,000 فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں. صبح اور شام، صبح 70,000 آتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ کوئی حاضری دے دیتا ہے اس فرشتے کو دوبارہ حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا. اتنے فرشتے وہاں پر ہوتے، اتنی برکات ہوتی ہیں. ضرور مدینہ منورہ جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کسی نے کہا کہ ایک شخص نے جو ابابیل پرندہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو مار دیا، تو کیا اس اسپیشل جانور
کو مارنے کی وجہ سے اسے زیادہ گناہ ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر بغیر کسی وجہ کے ظلماً مارا ہے تو بہرحال گناہ گار ہوگا. لیکن ابابیل نے اگر کنکریاں برسائی تھیں جیسے کہ ظاہر آیت کے مطابق ثابت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسا اسپیشل ہو گیا کہ اس کو ماریں گے تو زیادہ مسائل پیدا ہوں گے یا زیادہ گناہ گار ہوں گے. گناہ یا ثواب کا تعلق قرآن یا حدیث کی تعلیم سے ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ اس عمل پر اتنا گناہ ہوتا ہے، اس کی مقدار یا اس کے بارے میں عذاب قبر کی اطلاع یہ نبی دے سکتے ہیں، ہم اپنے پاس سے قیاساً ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا ابابیل ایک اچھا پرندہ ہے، ایک جیسے آپ نے اس کو اسپیشل پرندہ کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے قیاس سے یہ کہہ دیں کہ اس کو مارنے پر زیادہ گناہ ہے. جب تک کہ حدیث یا قرآن سے ثابت نہ ہو ہم اتنا ہی کہیں گے اس پر گناہ ہے. کتنی مقدار کا ہے، کم یا زیادہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بھی اگر ظلماً مارا ہو تو پھر یہ حکم شرع ہوگا. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. دیکھیں، پہلی بات جو بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، 60 ایئر سے تقریباً شاید ابو ہیں، عالم دین نہیں ہیں، مسائل بھی طہارت وغیرہ کے ہمیں گمان ہے کہ ان کو نہیں آتے اور تجوید کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر وہ امام صاحب تک کو یہ کلپ پہنچا دے تو وہ دل آزاری کے مرتکب نہ ہوں. جس طریقے سے شریعت نے انبیاء علیہ السلام کے لیے شرائط رکھی ہیں، اسی طرح ایک لیڈر کے لیے شرائط ہیں، ایک حاکم کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح شریعت نے ایک امام کے لیے بھی شرائط رکھی ہیں کہ امام جو ہیں وہ صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب تقوی، کم از کم ان کو نماز کے پورے مسائل اچھی طریقے سے آتے ہوں. اور چونکہ وہ امامت کر رہے ہیں، تجوید بھی ان کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ اگر ایک 25 سال کا نوجوان تمام صفات کا حامل ہے اور ایک طرف 60 سال کے ایک بزرگ ہیں لیکن کوئی صفت ان کے اندر موجود نہیں، تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے چونکہ یہ بزرگ ہیں یہ نماز پڑھائیں گے، 25 سالہ نوجوان کو ہٹا دیں. ہماری شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے. اگر 25 سالہ نوجوان صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، تجوید ٹھیک ہے، تو یہ 60 یا 100 سال کے بزرگ کے اوپر بھاری ہے، ان کو امام بننا چاہیے. تو لہٰذا اگر ایسے کوئی صاحب ہیں کہ جو نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں بلکہ پڑھاتے ہیں، نہ مسائل کا ٹھکانہ ہے، بلکہ لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ چیز قلت جماعت کا سبب بنتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے، دوسری مسجد میں جائیں گے، تو کمیٹی پر واجب ہے کہ اس کا کوئی انتظام کرے. اس میں کمیٹی بھی گناہ گار ہوگی. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کمیٹی مروتوں میں ماری جاتی ہیں، نہیں جی یہ بزرگ 25 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، اب کیسے ان کو ہٹائیں. یعنی اس کا مطلب ہے اگر آپ کی فیکٹری کے اندر 25 سال تک ایک داڑھی رکھ کر آدمی کرپشن کر رہا ہو تو اس لیے آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے کیونکہ وہ 25 سال سے آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا. یہی وجہ یہی ہوگا نا، آپ ایسے ہی کریں گے. وہاں کبھی نہیں کریں گے. وہاں تو ایک لمحے کے اندر چاہے وہ 100 سال کا کیوں نہ ہو، اگر چوری پکڑی گئی تو سب کے سامنے شاید ان کو اچھی طرح سنا کے نکالا جائے گا. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کے ساتھ ایسا کریں، صرف ایک سوچ اور فکر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو چاہے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہوں، چاہے نااہل کو کھڑا کرنا لازم آ رہا ہو، چاہے اس کی وجہ سے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہو رہا ہو، کہ سب کی نمازوں کا وبال کمیٹی کے اوپر ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اپنے فیکٹری اپنے آفس کے اندر کوئی کرے تو پھر ان کی سمجھداریوں کا عروج دیکھا کریں، ہوشیاریوں کا، کہ کیسے اس شخص کو باہر نکالتے ہیں. اس لیے ناراض نہ ہو. یہ ایسے کوئی اگر حضرت ہیں وہ اب 60 سال ویسی ہو گئے، ان کو کہیں آپ گھر میں آرام کریں، آپ کسی اور صحیح امام کو لا کے کھڑا کریں ورنہ گناہ گار ہوں گے. بہرحال طہارت کے مسائل نہیں آتے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ آپ نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ بالکل غلط سلط وضو کر رہے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو اور زیادہ تشویش کی بات ہے. اور اگر دیگر نماز کے اندر بہت زیادہ اغلاط کرتے ہیں، غلطیاں، تو بہرحال کمیٹی کو اس پہ قدم اٹھانا چاہیے. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کہ وہاں ہنگامہ کر دیں، میرے اس کلپ کو سب جگہ عام کر کے اور ان امام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کریں. ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کمیٹی کو لے کر ایک روم میں ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھیں، اچھے معتبر لوگوں کو جمع کریں اور دائرہ ادب میں رہ کر بڑے پیار اور محبت کے ماحول میں گزارش کریں کہ یہ ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے، آپ امام کو تبدیل کر لیں تو بہتر ہے. وہ بھی اگر واقعی ویلڈ ریزن جو آپ نے جو بیان کیے مطلب اس کو سن کر جواب دے دیا، اگر واقعی وہ ایسے ہیں تو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ظلم کریں گے. اس لیے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر آپ کو مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں.